شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک بستی آباد تھی جہاں پر ایک بوڑھا شخص اپنی زندگی کے کچھ آخری لمحات گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور بہت ہی زیادہ عاجز انسان تھا۔ اس بوڑھے شخص کے 5 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام یوسف تھا اور وہ ایک زمیندار تھا۔ یوسف دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا، لیکن جب باپ کی خدمت کرنے کا وقت آتا تو وہ اکثر اکتا جاتا اور کہتا کہ آخر یہ ذمہ داری کب میرے سر سے اترے گی۔ شام کو یوسف تھکا ہارا کھیتوں سے واپس آتا تو اس کا بوڑھا باپ حکیم بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ فقط کچھ کہے بغیر اپنی آنکھیں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد حکیم اپنے بیٹے یوسف کے رویے میں کچھ فرق محسوس کرنے لگا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یوسف اپنی ذمہ داریوں اور تھکان کے نیچے دب چکا ہے، اور شاید اب وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ اس کا بوڑھا باپ اب اس پر ایک بوجھ ہے۔ یوسف کا یہ رویہ اس کے باپ کو نہایت پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے کچھ آخری لمحات آرام و سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ دنوں بعد حکیم نے یوسف کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ بیٹا، میں سمجھتا ہوں کہ تم پر ذمہ داری کا بوجھ بہت بڑھ چکا ہے۔ تم فکر مت کرو، میں 2-3 دن بعد اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور ذمہ داری پر دھیان دو، میرے لیے تم مایوس مت ہونا۔ یہ سن کر یوسف کچھ دیر کے لیے خاموش رہا۔ اس کے دل میں ندامت کی ایک ہلکی سی لہر اٹھی، لیکن اس کے لبوں پر روکنے کے بارے میں کوئی الفاظ نہ آئے۔ کچھ دنوں بعد حکیم اپنے بڑے بیٹے یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو کہ ایک بہت ہی کامیاب تاجر تھا اور اس کے پاس مال و دولت کی کوئی بھی کمی نہ تھی۔ اب حکیم اپنے دوسرے بیٹے فاروق کے گھر رہنے لگا۔ اس کا رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ فاروق اپنے کاروبار کی مصروفیات کو زیادہ اہمیت دیتا تھا، جبکہ اس کی بیوی بھی بوڑھے باپ کو نظر انداز کرتی تھی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ کرتی تھی۔ دن بھر بوڑھا باپ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا رہتا، اپنے دل میں بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لے کر، مگر تکلیف کو کبھی زبان پر نہ آنے دیتا۔ حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزر رہا تھا، اور ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر اپنے بوڑھے باپ سے کہا، بابا، آپ کو بھی میرے ساتھ اب کاروبار میں ہاتھ بٹانا چاہیے تاکہ مجھے آپ کی موجودگی کا کوئی فائدہ تو ہو۔ یہ سن کر حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس چیز کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن اس نے بیٹے کی بات کا برا نہ منایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اسے ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، نہ کہ محبت کے پیمانے سے۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کھانسی اور درد بڑی فریاد سے تنگ آ کر ایک دن اس کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے، اس کے اور بھی تو بچے ہیں، یہ ان کے پاس جا کر کیوں نہیں رہتا؟ یہ غم ظرف الفاظ سن کر حکیم کی عزت نفس پر ایک اور بڑا زخم لگ گیا۔ اس کے بیٹے نے محبت کے بجائے ایک معقول حل بتایا۔ اس بات پر نہایت غمگین ہو کر بوڑھا باپ فاروق کے گھر سے نکل کر عثمان کے گھر چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی کسان تھا، وہ اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے والد کا احترام کیا، مگر اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہ تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو گھر آ کر اپنا کچھ وقت اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہری اداسی پر اس کا کبھی دھیان نہ گیا۔ عثمان جب دن میں کام پر جاتا تھا تو اس کی بیوی بچوں کو بوڑھے باپ کے پاس بٹھا کر ان کے ساتھ کھیلنے کا کہتی۔ بوڑھا باپ جو بیماریوں کو جھیل رہا تھا، وہ اس منظر کو دیکھ کر نہایت غمگین ہو جاتا۔ یہاں پر رہ کر بوڑھے باپ کی حالت مزید بگڑنے لگی۔ اس نے یہاں سے نکل کر اپنے چوتھے بیٹے احمد کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ احمد، جو کہ ایک لالچی اور احسان فراموش انسان تھا، اس نے اپنے والد کو بہت عزت دی اور ان سے کہنے لگا کہ آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے باپ کی عزت کرتا تھا، بلکہ صرف مال و دولت کے لیے۔ لیکن جب کچھ عرصے میں احمد کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، تو اس نے بھی اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی حکیم کو بہت سمجھ کر اس کا خیال رکھنے کے بجائے اسے بہت زیادہ تکلیف دیتی اور شکایت کرتے ہوئے کہتی کہ یہ مجھے اپنے کاموں میں رکاوٹ نظر آتا ہے۔ آخر اس بیوی کا بھی کیا قصور کہ جب حکیم کے اپنے بچے بھی اس سے چھوڑ چکے
چکے تھے۔ کام میں مگن احمد بھی اپنی والد پر بالکل بھی توجہ نہ دیتا۔ اس دوران بوڑھے باپ کی صحت اور جسمانی حالت اور بھی زیادہ بگڑنے لگی۔ ایک دن تنگ آ کر احمد نے جواب دے دیا، ابا جان آپ یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اپنے کام کے ساتھ آپ کو بھی دیکھوں، آپ کو یہاں سے کہیں اور جانا ہوگا۔ ان بے درد الفاظوں کو سننے کے بعد بھی بوڑھا باپ دل برداشتہ ہو کر عبداللہ کے گھر چلا گیا۔ عبداللہ ان کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا۔ وہ دیہڑی سے جو پیسے کماتا تھا اس سے اپنے بوڑھے باپ کی دوائی خریدتا اور گھر چلانے کی کوشش کرتا۔ عبداللہ کی بیوی بھی نہایت ایماندار اور بہت ہی سخی دل انسان تھی۔ وہ حکیم کی بیماری اور بڑھاپے کا احساس کرتے ہوئے ہر وقت ان کی دیکھ بھال میں لگی رہتی۔ وہ انہیں اپنے ماں باپ کی طرح سنبھالتی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر اپنے باپ کی بہت اچھی طرح دیکھ بھال کرنے لگے۔ آخر کار بوڑھے باپ کو وہ سکون مل ہی گیا جو اس کو اپنے پہلے 4 بیٹوں کے پاس نہ مل پایا تھا۔ وہ اب اپنی زندگی سکون کے ساتھ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے ساتھ گزارنے لگا اور وہ یہاں بہت خوش تھا۔ وہ لوگ غریب تو تھے مگر اپنے باپ کی خدمت میں کوئی بھی کمی نہ چھوڑتے تھے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ اب بوڑھے باپ کے آخری لمحات آ چکے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر عبداللہ اتنا غمگین ہوتا کہ اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے باپ کو صرف ایک ذمہ داری کی نظر سے نہیں بلکہ ایک بیٹے کی نظر سے دیکھتا تھا۔ عبداللہ کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا سمندر تھا۔ وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتا کہ اس کے باپ کی عزت میں کوئی کمی نہ آ سکے۔ عبداللہ کے آنسو اور فکر والد کی زندگی کے آخری دنوں میں تسلی اور سکون کا باعث بنے۔ حکیم نے عبداللہ کی محبت دیکھ کر عبداللہ کو اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہنے لگا کہ میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اللہ تمہیں خوش اور آباد رکھے۔ جس طرح تم نے میری خدمت کی ہے اور دل جیتا ہے، میں تم سے نہایت خوش ہوں۔ عبداللہ یہ سن کر غمگین لہجے میں کہنے لگا، بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جائیں، ہم آپ کے بغیر کیسے زندگی گزاریں گے۔ حکیم مسکرا کر کہنے لگا کہ یہ تو حق کا راستہ ہے، دنیا کی ہر شے کو فنا ہو کر رہنا ہے، مجھے بھی اپنے اللہ کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ غمگین آواز میں کہنے لگا، بابا کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ میں آپ کی وہ خدمت نہ کر سکا جس کے آپ حقدار تھے۔ میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن کوئی گلہ شکوہ ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنے غم کو ہلکا کر لیں۔ حکیم یہ سن کر گہری سانس لے کر عبداللہ سے کہنے لگا کہ بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اور عبداللہ یہ بات ایک بہت بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم 5 بیٹوں کا امتحان لیا ہے اور اس آزمائش میں صرف تم ہی کامیاب ہوئے ہو۔ میں جب وفات پا جاؤں گا تو بغداد کی فلاں گلی میں جا کر ایک جابر نام کے بوڑھے شخص سے ملنا، اس کے آگے میرا نام لینا اور بتانا کہ حکیم وفات پا گیا ہے اور میرے والد کی امانت مجھے دے دیں۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ امانت تمہارے لیے ہے، اسے اپنے بیوی اور بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا۔ یہ تمہارے باپ کی طرف سے تمہارے لیے ایک آخری تحفہ ہے، اور یاد رکھنا کہ اس میں سے کچھ بھی اپنے باقی بھائیوں کو مت دینا۔ بالآخر ایک دن حکیم وفات پا گیا۔ بوڑھے باپ کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی کی طرح گرا۔ آنکھیں آنسو سے بھر گئیں اور دل میں بے پناہ خالی پن تھا۔ بیوی شدت کے غم سے رونے لگی کیونکہ اس نے حکیم کی خدمت اپنے دل سے کی تھی اور وہ حکیم کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ دل پر قابو پا کر عبداللہ نے اپنے والد کی وفات کی خبر اپنے بھائیوں کو دی تاکہ وہ بھی اپنے والد کے جنازے میں شرکت کر سکیں۔ وہ بیٹے جو کبھی اپنے باپ کو بہت سمجھتے تھے، آج وہ سب بھی اپنے والد کی جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ جنازے کے بعد اپنے بھائیوں سے کہنے لگا کہ بابا نے مجھے ایک امانت سونپی تھی جو شاید کوئی بیش قیمتی خزانہ ہو سکتا ہے۔ ہم 5 بھائی اس امانت کے حقدار ہیں، حالانکہ بابا نے وہ امانت صرف میرے لیے چھوڑی تھی۔ 4 بھائی جو دل میں کہیں نہ کہیں لالچ رکھتے تھے بولنے لگے کہ عبداللہ جاؤ اور وہ امانت لے آؤ اور پھر اس کو ہم 5 بھائیوں میں تقسیم کر دینا تاکہ ہم 5 بھائیوں میں برابری سے تقسیم ہو جائے۔ عبداللہ نے ٹھیک ویسا ہی کیا۔ وہ بغداد گیا اور وہ امانت لے آیا۔ جب اس نے بھائیوں کے پاس آ کر وہ بکسہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس بکسے میں بغداد کی کئی زیادہ دکانوں کے کاغذات موجود تھے اور جواہرات جو اس کی ماں کے تھے
اور بہت سی اشرفیاں موجود تھی۔ عبداللہ نے اپنی دیانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے اور سب کو ان کا حق دیا اور خود اپنا حصہ اپنے پاس رکھ لیا۔ زندگی ایک بار پھر بغیر باپ کے چلنے لگی، لیکن کچھ ہی بعد وقت نے اپنی سچائی دکھا دی۔ کچھ ہی عرصے میں سب سے بڑا بھائی یوسف اپنے غلط فیصلے اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے آہستہ آہستہ قرض میں دبتا چلا گیا اور وہ اپنے کام میں بری طرح پھنس گیا۔ حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے اپنا گھر تک بھی بیچنا پڑا۔ دوسرا بھائی جو عیش و آرام کی زندگی گزارنے کا عادی تھا، ایک دن چوری میں ملوث پایا گیا۔ قاضی نے اسے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اور اس کی زندگی بھی خراب ہو گئی۔ باقی بھائی بھی سونے کو ہاتھ لگاتے تو وہ مٹی بن جاتا۔ یہ سب ناکامیوں کو صرف ایک جواب تھا، باپ کی بد دعا۔ دوسری طرف عبداللہ نے اپنی محنت کے ساتھ بغداد میں اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ وہ کوفے سے عمدہ کپڑے خرید کر بغداد کے بازار میں بیچتا اور کچھ ہی دیر میں کافی منافع کمانے لگا۔ اس کی ایمانداری، باپ کی دعا اور لگاتار محنت نے اسے کامیابی کے راستے پر چلا دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے فروغ کردہ دکانیں بھی خریدنے لگا اور کچھ ہی دیر میں پورے بازار کا ایک واحد مالک بن گیا۔ جو بھائی کچھ دیر پہلے خود کو دولت مند سمجھتے تھے، اب دکھ کے مارے عبداللہ کے پاس سوال کرتے ہوئے آ گئے۔ عبداللہ جو کہ ایک رحم دل انسان تھا، وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتا اور ان کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتا۔ اس کا یہ رویہ اس کی والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا سبب تھا۔ پھر وہ دن آیا کہ جب عبداللہ نے بغداد کے ایک ترقی یافتہ علاقے میں اپنا ایک بڑا گھر خریدا اور اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگا۔ وہ زندگی کے اس موڑ پر بھی اپنے والد کی دعاؤں اور تعلیمات کو نہیں بھولا۔ ایک دن وہ اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو کہنے لگا، بابا، آپ کی دعاؤں نے مجھے بغداد کا ایک امیر شخص بنا دیا، مگر آپ کے سائے کی محرومی نے مجھے غمگین کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں 3 اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ والدین کو اپنے اولاد کی پرورش اچھی طرح کرنی چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں نہ صرف ان کا سہارا بن سکیں بلکہ اپنی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کا سامنا صبر کے ساتھ کر سکیں۔ نمبر 2 کبھی بھی ایک بیٹے کے طور پر اپنے باپ کو بوجھ نہ سمجھیں، کیونکہ وقت ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ کل آپ نے بھی اسی جگہ پر رہنا ہے جہاں آپ کے والدین آپ سے محبت اور توجہ کی امید رکھتے تھے۔ نمبر 3 والد کی عزت اور احترام سے آپ کو مستقبل میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کریں اور ان سے دعائیں لینے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی مستقبل میں ترقی کر سکیں اور ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے بہت زیادہ اسباق حاصل کیے ہوں گے۔